الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ہوا مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہاں دو الفاظ قابل توجہ ہیں۔ ایک ہے قوام، جس کا مطلب ہے ایسا شخص جو کسی فرد یا ادارے کے نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ ایک ایسا شخص جو کسی فرد، ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ تین بڑے بڑے کام ہیں: حفاظت اور نگہبانی، اور اس کو راستی کے ساتھ چلانا، حسن انتظام کے ساتھ، اور ضروریات زندگی کو مہیا کرنا۔ یہ ہے قوام یا قیم، جو بھی ذمہ دار ہو۔ اب یہ ادارہ کیا ہے یا وہ فرد کون ہے؟ یعنی یہاں بات ہوئی کہ کسی فرد کی حفاظت، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو درست سمت سے لے کر اس کے ساتھ سفر کرنا۔ تو یہ میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ انسٹیٹیوشن ہے خاندان کا، جو شروع ہوتا ہے دو لوگوں سے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اور جہاں پہ بھی افراد کا اجتماع ہوگا، وہاں ضروری ہے کہ کوئی ایک شخص ذمہ داری قبول کرے، کسی ایک شخص کو ذمہ دار بنایا جائے۔ اب یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ خلق کس نے کیا ہے؟ مرد کو کس نے تخلیق کیا؟ عورت کو کس نے تخلیق کیا؟ اگر یہ ایمان ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا یہ ایمان ہے کہ خالق اللہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، پھر تو اس ساری بات کو سمجھنے اور اس کو ماننے میں کوئی تعامل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ تنظیم ترتیب دی ہے ہمارے خالق نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون بہتر طور پر کس پوزیشن پر پرفارم کر سکتا ہے، اور اس نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ اور قوام بنانے کا جو ذمہ ہے وہ ساتھ ساتھ واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے حفاظت، اس کا مطلب ہے فراہمی ضروریات زندگی، اور اس کا مطلب ہے خوشگوار تعلق۔ یہ تینوں چیزیں اس کے ذمہ آ گئیں۔ ایسا خوشگوار تعلق جس کے ساتھ آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکے، ایک ہموار انداز سے۔ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اولاد ہوتی ہے، پھر خاندان بڑھتا ہے، مختلف بھائی بہن، پھر بھائی بہن سے مزید بڑھتے ہیں، خاندان سے آگے قبیلہ ہوتا ہے۔ یہ جو خاندان ہے ایک وسیع خاندان، یہاں پہ ایک فرد قوام کے طور پر ہونا چاہیے۔ ابتدا دو افراد سے ہوگی، اس میں بھی ایک مرد جو ہے وہ قوام ہوگا، اور اس سے بعد جب مزید اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور اولاد دیتا ہے تو اس کے ذمے وہ سارے لوگ اس کے تحفظ میں آ جاتے ہیں، اس کی
سہولیات کی فراہمی کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں اور ان کو سب کو ایک راستی کے انداز سے لے کے چلنے کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کو نیکیوں کا حکم دینا اور ان کو برائی سے روکنا، ان کی تعلیم اور تربیت اور تزکیے کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں مرد کے ذمے آ جاتی ہیں۔ اب آگے جو دوسری بات بتائی کہ اس کی وجہ بھی کیا ہے، ہمارے خالق نے یہ ہمیں بتا دیا، مہربانی کی کہ بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں جو فضیلت ہے یہ کرامت کے طور پر نہیں ہے، شرف کے طور پر نہیں ہے، عزت کے طور پر نہیں ہے۔ عام طور پر اردو زبان میں فضیلت کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو فضیلت عطا کی ہے تو گویا اس کو ایک شرف مل گیا، اس کو ایک بزرگی مل گئی، اس کو ایک عزت مل گئی۔ نہیں، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد کو جو اس کی جسمانی اور جسمانی ساخت ہے اور جو جذباتی کیفیات ہیں وہ اس ذمہ داری سے بالکل مطابقت رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس عورت کی جسمانی ساخت اور اس کی جذباتی ہمواری، جذباتی ترتیب وہ مختلف ہے اس کام کے تقاضوں سے جو قوامیت کا کام ہوتا ہے۔ اس کو گھر میں دوسرا منصب دیا گیا ہے اس کی پارٹنر کے طور پر، کہ وہ اس کے لیے آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ وہ کس طرح کی وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تینوں فرائض ہیں، حفاظت کا، فراہمی وسائل کا، اور تعلیم و تربیت کا، اور اچھائی سکھانا اور برائی سے روکنے کا، ان سب میں وسائل لگتے ہیں، اور یہ وسائل کہیں سے آتے نہیں ہیں، برستے نہیں ہیں، ٹپکتے نہیں ہیں، یہ پیدا کرنے ہوتے ہیں، محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے، ذمہ داری دی ہے۔ ذمہ داری جس کو بھی دی جاتی ہے انتظامی طور پر، اس کی ایک بہرحال ممتاز حیثیت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کہے کو عام طور پر مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو کھلائے گا، پلائے گا، تربیت کرے گا، تعلیم دے گا، جو سہولیات فراہم کرے گا، جو تحفظ کرے گا کھڑا ہو کر، تو اس کا تو حکم ماننا چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ کہنا نہیں مانا جائے گا تو ڈسپلن قائم نہیں رہے گا، ڈسپلن قائم نہیں رہے گا تو ایک ہموار زندگی، ایک خوشگوار زندگی وہ نہیں ہو سکتی۔ اب بتایا جا رہا ہے پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر سنیے، جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں۔ عورت کا پہلا وصف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کا شیار یعنی ان کا طریقہ وہ اطاعت کا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اطاعت، اور دوسری چیز ہے کہ مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان کے حقوق کیا ہیں؟ اس تعلق کی بنیاد پر مردوں کے پیچھے کرتی ہیں۔ اس کا مطلب آپ یہ ہے جو ابھی ذکر ہوا کہ اس کو گھر سے باہر نکلنا ہوگا۔ گھر میں بیٹھا ہوا مرد نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے، واقعہ بھی ہے کہ پھر وہ عزت اور مرتبہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کر پاتا۔ تو گھر میں بیٹھا پڑا رہتا ہے، چرپائی توڑتا رہتا ہے، کھانا کھاتا رہتا ہے بس، اور ان فرائض کو ادا نہیں کرتا جو فرائض حفاظت کے ہیں، حفاظت اس سے نہیں ہوتی، فراہمی وسائل وہ نہیں کرتا، تعلیم و تربیت کا انتظام وہ نہیں کرتا، تو پھر وہ مرد اپنے اس مرتبے اور مقام سے خود ہی اس نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ تو یہ گھر سے باہر نکلنا اس کا ضروری ہے، تگ و دو کے لیے، جد و جہد کے لیے، وسائل کی فراہمی کے لیے،
اب عورت کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے جب وہ موجود ہو گھر میں تو اس کی اطاعت کریں، اور جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کے پیچھے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کی اولاد کی حفاظت کریں، ان کی تربیت کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے، مگر یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اور اس سے زیادہ ضروری اطاعت وہ خدا کی اور خالق کی اطاعت ہے۔ سب سے پہلی اطاعت وہ خالق کی ہے۔ تو اگر شوہر کوئی حکم ایسا دیتا ہے جو خدا کی معصیت، خدا کی نافرمانی، خدا کے عائد کردہ فرائض کو روکنے کا حکم ہے، تو وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو جتنے فرائض عورت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان فرائض کو پہ رکاوٹ مرد نہیں بن سکتا۔ اگر وہ بنتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر وہ کسی اللہ کی معصیت کا حکم دیتا ہے، ایسے کسی کام کا حکم دیتا ہے جو اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے کتاب اللہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، شریعت اسلامی میں، تو اس معصیت کا حکم اگر شوہر دے تو عورت کو اس میں نافرمانی کرنی ہوگی۔ البتہ عبادات میں جو نوافل عبادات ہیں، مثلا نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، اگر وہ شوہر اس پہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، اس کی کسی ضرورت میں کمی ہوتی ہے اس سے، تو وہ پھر نفل عبادات قابل قبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوں گی۔ شوہر کی اطاعت اور شوہر کی ضروریات کی فراہمی وہ عورت کے لیے لازم ہوگا۔ اب کوئی بھی ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی انتظامی ضابطے کے نتیجے میں یا اس نتیجے میں جو بھلائی پیدا ہوتی اس کا ذکر نہ ہو، یا اس انتظامی حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہو، اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ نہ بتایا جائے۔ تو آگے جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن میں جو فرائض بتائے گئے ہیں عورت کے، وہ اگر ادا نہ ہو رہے ہوں تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے وہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اس کو عام طور پر اس طرح سمجھا گیا ہے کہ 100% ایسا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر معاشرہ وہ ہوگا، بہتر سے بہتر گھرانہ وہ ہوگا جہاں ان ہدایات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ دیکھیں، جب مرد کی قوامیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور عورت شوہر کی اطاعت کر رہی ہے اور اس کے مال اور عزت آبرو کی حفاظت کر رہی ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کر رہی ہے اور صحیح تربیت کر رہی ہے، دوسری طرف مرد کے اوپر جو فرائض عائد ہیں، پورے کنبے کی حفاظت، تحفظ، یعنی چہار دیواری اس کی فراہمی اور اس کا تحفظ، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی ضروریات کی فراہمی اور ان کی تربیت، یہ کام اس کے اوپر بھی ہے، مرد کے اوپر بھی ہے، عورت کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ دونوں کام اگر نہیں ہو رہے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہو رہا ہے تو خرابی پیدا ہوگی۔ اس لیے جو ہمارا مربی ہے، ہماری تربیت کرنے والا ہے، ہمیں ہدایت دینے والا ہے، ہمارا مالک، خالق، پروردگار، وہ یہاں پہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ یہ ہدایت دے رہا ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ ہدایت یہ ہے،
اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ خود بخود یہ بات فرض کر لینی چاہیے کہ یہ مرد کیسا ہے۔ یہ مرد لازماً ایسا ہے جو یہ تین کام کر رہا ہے: تحفظ فراہم کر رہا ہے، وسائل فراہم کر رہا ہے، تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہا ہے۔ اگر یہ ان میں کوتاہی کر رہا ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے فرائض کو کوئی ادائی نہیں کرتا، جو چاہتا ہے چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کرتا ہے، یہ بزدلوں کی طرح سے پڑا رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں اور یہ گھر میں پڑا رہتا ہوا ہے ہڈ حراموں کی طرح، عورت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وسائل فراہم کرو، اپنے گھر والوں سے لے کے آؤ، یا کہیں سے مانگ کے لے کے آؤ، یا کہیں محنت مزدوری کر کے لے کے آؤ، یا بچوں کی دیکھ بھال، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کب پیدا ہو رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کہاں زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، کیسے بنیں گے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس طرف کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو جب ان فرائض سے غافل کوئی آدمی ہے، خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا پھر یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت سے اطاعت کا وعدہ کرے، مطالبہ کرے۔ یہاں فرض یہ بات فرضی طور پر یہ بات ہے کہ یہ تینوں فرائض مرد ادا کر رہا ہے، پھر عورت اگر سرکشی کرتی ہے، عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں پہلا قدم کیا ہے؟ سمجھاؤ، کاؤنسلنگ۔ اور یہ روز مرہ کی زندگی میں اچھے برے ہر انداز سے، کبھی غصے سے، کبھی نرمی سے، کبھی پیار سے، اور 24 گھنٹے میں جو چند گھنٹے اس کو ملتے ہیں میاں بیوی کو تخلیے کے یا ایک ساتھ، ان میں نرمی، سختی، گرمی، پیار، محبت، وہ کچھ تھوڑا بہت سخت سست، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور سارا مل کے ایک پیکج بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک حرکت کو اٹھا کے اس کو سارے اس کے اوپر پھیر دیا جائے، سینیریو کے اوپر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارا ایک پیکج بنتا ہے، اور اس پیکج کا جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ افہام و تفہیم ہونا چاہیے، کبھی ڈانٹ کے ذریعے بھی اور پیار کے ذریعے بھی، اور دونوں مواقع ہوتے ہیں۔ ڈانٹنے کا بھی موقع ہوتا ہے اور پیار کے موقع تو زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا انتظام ہے ان دونوں کے تعلق میں کہ وافر مواقع ہوتے ہیں مرد کے پاس اور عورت کے پاس، دونوں کے پاس، کہ پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اور مرد کے پاس بہت آسان موقع ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دینے والا ہوتا ہے۔ جس وقت بھی وہ کوئی چیز اس کو دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، عورت پسیج جاتی ہے ذرا سی دیر میں۔ عورت کو کیا چاہیے؟ محبت کے دو الفاظ، اور اس کو اس کی ضروریات کا پورا کرنا۔ لیکن اگر کوئی مرد عورت کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھ سے، اس عورت کی آنکھ میں اس کی محبت ٹرانسفر نہیں ہو رہی، ایک نازک سا موضوع ہے، تو یہ بڑا، پھر اس کے بعد اس کی وہ خدمت، اس کی وہ تحفظ، یہ ساری چیزیں خطرے میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے مرد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عورت کی ناز برداری کرے۔ عورت بنیادی طور پر ناز اور نخرے اس کی فطرت میں ہیں۔ وہ بہن ہے تو بھائی سے نخرے کرے گی، وہ بیٹی ہے تو باپ سے نخرے کرے گی، وہ بیوی ہے تو شوہر سے نخرہ کرے گی، اور مرد کو ایک حد تک اس کے نخروں کو اٹھانا اور برداشت کرنا اور اس کی ناز برداری کرنا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک عورت تمہارے حوالے کر دی بطور مرد،
اور اس کے ذریعے تمہیں 4 بیٹیاں دے دیں۔ اب تو تمہیں کم سے کم یہ احساس ہو جانا چاہیے نا کہ یہ 4 کسی نہ کسی کی بیوی بنیں گی، اور تم چاہو گے کہ تمہارے داماد تمہاری بیٹیوں کے ناز نخرے اٹھائیں۔ آخر کب تک تم بطور باپ ان کے ناز و نخرے اٹھاؤ گے؟ جب وہ اپنے گھر سے چلی جائیں گی، اس کے بھی کچھ عرصے بعد تک تم اس کی کوئی ضرورت پوری کرو گے، بالآخر تو اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے، تم نے چلے جانا ہے۔ تو تعلیم کیا ہے؟ انتظام ہی ایسا ہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں ان کی ناز برداری کی جائے، تو تمہیں جو دوسرے کی بیٹی جو تمہیں عطا کی گئی ہے اس کی تم ناز اٹھاؤ۔ تو یہ جو پہلی چیز ہے نا، اگر یہی درست ہو جائے، پہلا موقع کہ اگر سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ یہاں اندیشہ ہی، سرکشی کا جیسے ہی رجحان ہوتا ہے اس کی باڈی سے، اس کے لب و لہجے سے، تو آپ کو اس کو سمجھانے کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی سمجھانا اکثر وہ دوسری طرح سے ہوتا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں وارننگ، سمجھانے کا مطلب وارننگ دینا نہیں ہوتا، یہ تو آخری بات ہے۔ سمجھانے کا مطلب تو پیار محبت سے شروع ہوتا ہے۔ جس کو بھی آپ سمجھانا شروع کریں گے، بہلا پھسلا کر سمجھانا، یہ پہلا اسٹیج ہے، بہلا پھسلا کر سمجھانا۔ اور بہلا پھسلا کر جب بھی آپ سمجھائیں گے، آپ کو کامیابی ملے گی زیادہ تر صورت میں۔ ایکسیپشنز اپنی جگہ ہیں، بگڑے کیسز اپنی جگہ ہیں۔ بگڑے کیسز ہوں تو آگے کیا کہا گیا ہے کہ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ یہ ایک بڑا وہ ہے، بڑی ٹیکنیک ہے، بڑا طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تم سمجھ نہیں پا رہی ہو بات کو، تو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عام طور پر عورت یہیں پہ سیدھی ہو جاتی ہے، اچھا رہنے دیں، ٹھیک ہے، بس یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ باہر ہوں گے، میں کہیں اور ہوں گی، تو سب گھر والے کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے۔ عورت اسی بات سے جو ہے وہ، اس کے کہنے سے ہی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھنے سمجھانے پہ آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کا وہ ہے، اسٹیج ہے، اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یہ ہے تیسرا اسٹیج۔ لیکن اگر آپ نے یہ 2 اسٹیج جس طرح سے میں نے بیان کیے ہیں، اس طرح سے سن لیے ہیں صبر کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس تیسرے اسٹیج تک آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہت خطرناک انداز اختیار کرتے ہیں وہ لوگ جو ایک ہی وقت میں ان تینوں کو استعمال کر لیتے ہیں، سمجھانا بھی، اور تھوڑا سا دھتکارنا بھی، اور پھر اس کے بعد وہ مارنا بھی۔ مارنا تو بالکل آخری اسٹیج ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس طرح نہیں کیا۔ اور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد تو مدینہ طیبہ کی عورتوں کا مزاج ذرا مردوں کے اوپر رہ کے زندگی گزارنے کا تھا۔ وہاں عورتوں کو جس طرح سے مکہ مکرمہ میں جیسا سلوک تھا مار پیٹ کا، وہاں مار پیٹ عام تھی، یہاں نہیں عام تھی۔ تو جب یہاں پہ وہاں سے عورتیں اور مرد، ظاہر ہے جو مہاجر آئے، انہوں نے یہاں کی معاشرت دیکھی تو وہ تو شیر ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک بات پہنچی کہ یہاں پہ آ کے تو ہماری عورتیں یہاں کی عورتوں کی دیکھا دیکھی ذرا سا سرکشی کی طرف آ رہی ہیں، تو ہمیں ان کو مارنے کی اجازت دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل ناخواستہ اس کی اجازت دی، اور یہ ہدایت کر دی کہ چہرے پہ نہیں مارنا، اور اس طرح نہیں مارنا کہ اس کو کوئی زخم آ جائے یا کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، یہ اس طرح سے نہیں مارنا۔ تو
تو روایات میں آتا ہے کہ اگلے دن کافی عورتیں شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اپنے افسوس کا اظہار کیا کہ میرے پاس بہت شکایتیں آئی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. تو یہ بھی بیان پوری طرح سے کرنا چاہیے کہ مردوں کو اگر مارنے کا حق ہے تو اس سے پہلے کتنے اسپیڈ بریکرز لگائے ہوئے ہیں، اور اگر ہے بھی تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے 2 اسٹیج سے ہی معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خلوص دل کے ساتھ کیا جا رہا ہو تو ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، تمہارے سمجھانے سے، تمہارے بستروں سے علیحدہ کرنے سے، یا کچھ اور سختی کرنے سے، فزیکل سختی کرنے سے، تو پھر جب وہ اطاعت گزار ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو. کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی. اب ان کو بہانہ بنا کر ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا و برتر ہے. یہ بات اگر مرد کو معلوم ہے کہ اس کو قوام بنایا کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ حساب لے لے گا. وہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو گرا دے گا. جس وقت تم مارنا چاہو اسی وقت تمہارا ہاتھ شل کر سکتا ہے. اور نہیں تو یہ حساب کتاب تو لکھا جا رہا ہے نا. تم جو کچھ بھی اس کے ساتھ سلوک کرو گے اس کا حساب کتاب تو ہم لے لیں گے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. یہ پھر اگلا چوتھا اسٹیج ہے کہ اگر اصلاح ہو ہی نہیں رہی ہے تو پھر ایک راستہ یہ ہے کہ عدالت میں جائیں. لیکن عدالت سے پہلے ایک اور راہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہے کہ عدالت سے پہلے تم ایک اپنے خاندان میں سے ایک شخص کو لے لو اور ایک دوسرے خاندان میں سے ایک شخص کو لے لو. پھر اپنا مسئلہ ان دونوں کے سامنے رکھو، اور پھر وہ دونوں یہ فیصلہ کریں کہ تمہیں وہ مشورہ دیں گے. بیسیکلی وہ مشورہ دیں گے. لیکن بعض صورتوں میں اگر ایک ڈسپلن معاشرہ ہو اور یہ سسٹم جو پنچایت کا ہے عدالت کے ساتھ اٹیچ ہو تو بعض صورتوں میں عدالت ان دونوں حکم کو، دونوں خاندانوں کے جو حکم مقرر ہوئے ہیں، ان کو یہ فیصلے کا اختیار بھی دے سکتی ہے. کوئی پنچایت عدالت ایسی بھی قائم کی جا سکتی ہے میاں بیوی کے تعلقات کو درست کرنے کے لیے، محلوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، کہ دونوں ایک ایک بندے کو بلا لیں حکم کے طور پر، اور عدالت ان کو یہ اختیار دے دے کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ اگر مل جل کے رہ سکتے ہیں تو ان کو رہنے دیں سمجھا بجھا کر، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو ان کے درمیان علیحدگی کروا دیں. تو یہ عدالت سے پہلے جا کے کرنے کا معاملہ ہے. لیکن بالفرض دونوں میں بھی اتفاق نہیں ہوا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، اس لیے ثالث جو ہے وہ بھی ایسے ہونے چاہیے جن کے ذریعے جھگڑے میں صلح ہونے کا امکان ہو. وہ صلح پسند لوگ ہونے چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ تنازع پیدا ہوتا ہے، دونوں اپنی طرف سے لڑاکو ٹائپ کے لوگوں کو ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. بس سمجھ لیجئے کہ جب اس طرح کا انتخاب ہو گیا حکم کی صورت میں، نومینیشن ایسے لوگوں کو مل گئی، ایسے لوگوں کو نومینیٹ کر دیا جو ہیں ہی لڑاکو ٹائپ کے، بیچ بچاؤ کرانے والے، صلح مصالحت کرانے والے نہیں ہیں، تو معاملہ خراب ہوگا.
اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو اصلاح پسند ہوں۔ خاندان میں، ہر خاندان میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو معقول بات کرتے ہیں، جن کی بات لوگ سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو اصلاح چاہتے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے معاملات جانتا ہے، دلوں کے معاملات وہ درست کر سکتا ہے۔ میاں بیوی بھی مصالحت چاہتے ہیں، کچھ اختلافات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے دو اور لوگوں کو شامل کر لیا ہے۔ اب معاملات ڈسکس ہوں گے تو پیچیدہ گتھیاں خود ہی سلجھ جائیں گی اور معاملات بھلائی کی طرف، بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں پہ بھی ناکامی ہوتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ عدالت کا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے، یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے۔ پہلے مرد کو سمجھائی گئی ہے، اب دونوں کو سمجھائی گئی ہے، بلکہ چاروں کو سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ساری بات جانتا ہے اور ہر خبر رکھتا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں تمہاری پرفارمنس کو ایویلویٹ نہیں کیا جا رہا اور اس پرفارمنس کے مطابق تمہیں اس کی جزا نہیں ملے گی یا بدلہ نہیں ملے گا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی، رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اب یہاں پہ اگر آپ اس طرح سے لیں نا شروع سے کہ مرد قوام ہیں، عورت ان کی اطاعت شعار ہیں، مرد کے فرائض یہ ہیں، عورت کے فرائض یہ ہیں، بس۔ اور اب گاڑی بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے، کوئی تنازع والی بات آئی نہیں ہے۔ تنازع والی بات تو صرف اس لیے رکھ دی نا کہ کچھ کیسز میں، ہزاروں میں سے کچھ کیسز میں تنازع ہو گیا، تب یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی تنازع نہیں ہے، دو لوگوں کا تعلق ہو گیا ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے، وہ وسائل فراہم کر رہا ہے، وہ تعلیم و تربیت کر رہا ہے، یہ حفاظت کر رہی ہے عزت و آبرو کی، یہ اطاعت کر رہی ہے، زبردست خوبصورت سا جو ہے وہ خاندان بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور تم سب اللہ کی بندگی، پورا خاندان، یہ پورا خاندان، اور پھر پورے خاندان، ہزاروں خاندانوں سے ملنے والی یہ امت، پوری اجتماعیت، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے۔ اگر کوئی پڑوس میں ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو اور زیادہ اس کا حق ہو گیا، لیکن اگر کوئی اجنبی ہے، ہمسایہ ہے، تو بھی اس کا حق ہے۔ اور پہلو کا ساتھی، پہلو کا ساتھی تو وہ ہے جو چند گھنٹوں کے لیے یا چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے آپ کا ساتھ ہوا ہے۔ چند لمحوں کا تو ایسے ہے کہ آپ کسی کے برابر سے تیزی سے گزر رہے ہیں تو بھی آپ کو سلام کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں بس میں یا گاڑی میں تو بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر لدے ہوئے نہیں ہیں، اس کو جگہ ہی آپ نے اتنی سی دی ہوئی ہے، 2 سیٹیں ہیں، آپ نے 1.5 سیٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو سمیٹ ہی نہیں رہے ہیں اپنی حد میں، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کا اتنا حصہ ہے، دوسرے کا اتنا حصہ ہے، آپ اس کے حصے میں تجاوز نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو تھوڑی دیر کی رفاقت ہے، یہ بھی، اس میں بھی حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، اور تمہارے غلاموں سے، تمہاری لونڈی سے، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہوئی ہے جن کو جو پہلی چیز ہوتی ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ کا لفظ تو سمجھتے ہیں نا، بچہ بچہ سمجھتا ہے، بڑا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے بھائی فلاں تو۔
تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یتیم، مسکین، قرابت دار، پڑوسی، رشتہ دار، مسافر، پہلو کے ساتھی، غلام، لونڈی، یہ وہ لوگ ہیں سارے جو آپ کے بیشتر ان میں زیر دست ہوتے ہیں. اور اگر آپ یا برابر کے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دکھائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر وقت سمجھیں کہ آپ یہ ہیں، آپ تو میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں، میں تو ہر وقت جہاں بیٹھ کے مجھے تو یہ چیز اچھی لگتی ہے، بس مجھے تو یہ پسند ہے، میں تو ایسا کرتا ہوں، میں تو ویسا کرتا ہوں، ہر موقع پہ جہاں بات ہو، ابھی بات شروع ہی نہیں ہوئی میں آ گئی آپ کی. تو اگر اجتماعی معاملات میں میں بکری کی طرح سے یہی آپ کیے چلے جا رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے شو کر رہے ہیں کہ آپ بڑے مغرور ہیں. مغرور کا مطلب آپ دھوکے میں ہیں. تو اگر آپ مغرور شو کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کسی منصب کے طور پر، منصب دار کے طور پر شو کر رہے ہیں، آپ جہاں سے گزرتے ہیں سناٹا چھا جاتا ہے، جہاں آتے ہیں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کر بھول بھال جاتے ہیں، دن بھر سوچ کے آئے ہوتے ہیں 10 باتیں کرنا، آپ کے آتے ہی جو ہے وہ ساری باتیں ہی بھول جاتے ہیں. اکثر وہ یہ کہتے ہیں آپ سے بات تو کرنا چاہتا ہوں بہت، لیکن جب آپ سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، بھول جاتا ہوں. آپ وہ یہ نہیں کہہ رہا بیچارہ کہ آپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کہہ وہ یہی رہا ہوتا ہے. احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. یعنی نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے متعلقین پہ خرچ کرتے ہیں. ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہر وقت رونا اور ہر اپنے عمل سے، کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر چیز سے یہ ظاہر کرنا کہ یہ تو بڑے تنگ دست ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو چھپانا اللہ تعالیٰ سے ناشکری ہے. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، یہاں ہماری نعمتیں تم چھپا لو گے، لیکن آخرت میں ہم نے جو بڑی نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں وہ تو دینا دور کی بات، ہم تمہارے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے ہم نے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب اس میں سارے فنکشنز آ جاتے ہیں جو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ساری مٹھائیاں آ جاتی ہیں جو دکھانے کے لیے بانٹی جاتی ہیں، وہ سارے صدقات و خیرات آ جاتے ہیں جو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. اکثر لوگ خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے اس وجہ سے کہ ان کا ایمان اور یقین کمزور ہوتا ہے. ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اجر تو اصل میں وہ دینے والا ہے. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. جو کچھ تم کرتے ہو سب کا بدلہ چکا دیتا ہے. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت وہ یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے
چھپا نہ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آخر میں جو آیت بیان ہوئی ہے 42، انشاءاللہ کل ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔